السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز، آپ دیکھ رہے ہیں ناول صراط مستقیم قسط نمبر 10۔ روا تیزی سے اپنے کوارٹر کی طرف دوڑی تھی۔ اس کی سانسیں اب تر ہو چکی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے نہ جانے کوئی پہاڑ چڑھ کر مشقت کے بعد اپنے گھر واپس آئی ہو، صحیح سالم۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور بند دروازے سے پشت لگا کر تیز تیز سانسیں بھرنے لگی۔ آج تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ شہزادہ سلیمان نے مجھے اپنی رات رنگین کرنے کے لیے بلایا تھا۔ ابھی اس کے یہی الفاظ زیر لب دہرائے تھے کہ اس کے کمرے کی کھڑکی آپ ہی کھل گئی اور حاشر بڑی ہی تیزی سے اندر داخل ہوا اور کھڑکی پھر سے بند کر دی گئی۔ حاشر کو دیکھ کر روا دوڑتی ہوئی اس تک آئی اور اس کے ساتھ لگ کر رونے لگی ہی تھی کہ حاشر نے اسے دھتکار کر اسے خود سے دور کیا۔ کیا پگلا گئی ہے؟ دور رہ کر بات کر۔ روا جھٹکے سے دور ہوئی، آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ مجھے شہزادے نے اپنے… ابھی وہ اتنا ہی بولی تھی کہ حاشر نے اسے چپ کروا کر بولا، باتیں کرنے کا وقت نہیں میرے پاس، بس میں تجھے یہ بتانے آیا ہوں کہ یہاں مالکوں کا دل جیت، ملکہ، شہزادی، سفیر، کوئی بھی کچھ بھی انعام وغیرہ دیں تو سنبھال کر رکھنا، میں آتا رہوں گا۔ والے پیسے سب ختم ہو گئے ہیں، میں نے گھر کا فرش پکا کروا لیا ہے۔ حاشر اپنی کہہ کر وہاں سے روانہ ہو چکا تھا۔ روا جو کہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ بس روتے ہوئے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اگلے روز بھی روا کی ڈیوٹی سلیمان کے محل میں تھی۔ وہ اور امارہ شہزادے کے بیڈ روم میں صفائی ستھرائی کر رہی تھی کہ دونوں ایک دم ہی انتہائی بھاری آواز میں خوبصورت قرات سن کر رکی۔ وہ آواز اتنی پرکیف تھی کہ دونوں ہی اپنی جگہ ٹھہر کر اسے سننے پر مجبور ہو گئیں۔ آنکھوں میں نہ جانے کیوں آنسو بھرنے لگے۔ پڑھنے والا بھی شاید رو رہا تھا، لیکن اس کے رونے سے اس کی تلاوت میں مزید گہرائی اور پختگی آ رہی تھی۔ وہ عربی میں ہی تلاوت کر رہا تھا، جس کا مطلب روا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ رو رہی تھی۔ کچھ دیر وہ اس طرح اس آواز کے سحر میں جکڑی کھڑی رہی، پھر جیسے ہی تلاوت کی وہ آواز بند ہوئی تو دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ سبحان اللہ! امارہ نے آنسو صاف کیے اور کہتے ہوئے واپس اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ روا نے امارہ سے پوچھا، امارہ، کیا یہ کوئی لائیو پڑھ رہا تھا یا ریکارڈنگ چل رہی تھی؟ یہ شہزادے کا عبادت خانہ ہے، وہی تلاوت کر رہے تھے، اور دیکھو ہمیں شرف ملا ہے کہ ہم انہیں براہ راست سنا۔ امارہ خوشی سے نہال ہو رہی تھی، جبکہ روا کے ذہن میں فوراً ہی رات کا منظر گھوم گیا، سر سجدے میں اور دل دغا بازی میں۔ اس نے سر جھٹکتے ہوئے سوچا، پھر وہ اپنا کام کر کے واپس چلے گئے۔ دوپہر کا کھانا کھا کر روا اپنے کمرے میں آرام کی غرض سے لیٹی تھی۔ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ انچارج سے بات کر کے اپنی ڈیوٹی شہزادی کے محل میں لگوا لے گی۔ وہاں اسے بہت مزہ آتا تھا، شہزادی سے باتیں کرنے میں، انہیں تیار کرنے میں، کہ اتنے میں اس کے کمرے کا دروازہ بجا۔ اس وقت کون آ گیا؟ وہ سر پر دوپٹہ لیتی ہوئی دروازے تک آئی تو سامنے شمشیر کھڑا تھا۔ اسے اتنے دن بعد دیکھ کر روا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ شمشیر، کیسے ہو؟ وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی، کیونکہ وہی اسے اپنا واحد دوست لگتا تھا۔ روا، تم نے شہزادہ سلیمان سے کیا کہا ہے؟ شمشیر نے سب سے پہلے یہی سوال کیا۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا ہے؟ شہزادہ سلیمان نے تمہیں اپنے کمرے میں بلوایا ہے، میں ان کا خاص پیغام لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، اور انہوں نے تمہاری پرماننٹ ڈیوٹی اپنی ہی خادمہ کے طور پر لگوا دی ہے۔ کیا؟ پر ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، روا نے منہ بنا کر کہا تو شمشیر مسکرایا۔ ارے پاگل لڑکی، یہ تو کوئی بہت زبردست سا موقع ہے، تم شہزادے کا دل جیت کر ان کی خاص ملازمہ بن جاؤ تو تمہیں بہت سارے انعام ملیں گے۔ انہوں نے تمہارے اندر کچھ خوبی دیکھی ہے جبھی تمہیں خاص طلب کیا ہے۔ اندازہ ہے مجھے انہوں نے کیا خاص دیکھا ہے میرے اندر، وہ دل میں خود سے گویا ہوئی تھی۔ ویسے بتاؤ تو صحیح کہ تم نے ان سے کیا کہا کہ انہوں نے تمہیں اتنی ہزاروں ملازموں میں سے نوٹس کر لیا؟ روا نے گہری سانس بھری۔ کچھ نہیں، بس کل میں ان کے چیمبر میں کام کر رہی تھی تو کہا تھا میں نے کہ
مجھے آپ سے بات کرنی ہے، شاید اسی لیے بلا رہے ہیں۔ روا نے جان کر رات والی بات گول کر لی۔ اسے اندازہ تھا یہاں سب شہزادے کے وفادار ہیں، اسے جھوٹا تو سمجھ سکتے ہیں لیکن شہزادے کو برا اور خراب کبھی نہیں سمجھیں گے۔ اچھا چلو تم میرے ساتھ، شمشیر کہہ کر باہر ہی انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر میں روا تیار حجاب اور نقاب میں اس کے ساتھ ہی چل رہی تھی۔ عزت مآب شہزادے سلیمان، میں آپ کا حکم بجا لایا ہوں، شمشیر نے باہر سے آواز لگائی۔ عجیب ہی چہک تھی اس کی آواز میں جسے روا نے نوٹ کیا۔ بھیج دو اسے اندر اور تم جاؤ۔ اندر سے آواز آئی تو شمشیر مؤدبانہ سا بولا، جو حکم سرکار۔ نہیں نہیں شمشیر تم بھی چلو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں اکیلے نہیں جاؤں گی۔ کالے طریقے سے بندھے ہوئے نقاب کے پیچھے روا کا چہرہ ایسا ہو رہا تھا جیسے رو دے گی۔ ارے جاؤ بھائی، میں کیا کر سکتا ہوں، انہوں نے بلوایا ہے تو۔ نہیں 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 نہیں، روا نے رونا شروع کر دیا۔ شمشیر بیزار ہو رہا تھا۔ روا یار جاؤ، وہ غصہ ہو جائیں گے اور میں حاشر چچا کو بتا دوں گا کہ تم کیسی حرکتیں کر رہی ہو۔ حاشر کا نام سن کر روا الگ پریشان ہوئی، پھر ایک اپنے آنسو بے دردی سے صاف کیے اور گہرا سانس بھرا۔ شمشیر پر شکوہ کناں نظر ڈالی اور پھر اندر داخل ہو گئی۔ شہزادے اپنے آرام دہ لباس میں تھے، بیڈ پر بیٹھے اپنے لیپ ٹاپ میں کسی کام میں مشغول۔ روا نے خوف کے مارے انہیں نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور ہاتھ باندھ کر ان سے تھوڑا دور کھڑی ہو گئی، حکم کا انتظار کرنے لگی۔ ادھر آؤ۔ سلیمان نے لیپ ٹاپ سے نظریں نہیں ہٹائی تھی۔ جی۔ وہ اس کے قریب آئی تو سلیمان نے اپنے پیر سمیٹے جنہیں پھیلائے وہ ان پر لیپ ٹاپ رکھے ہوئے۔ اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ سلیمان نے کہتے ہوئے اسے دیکھنا شروع کر دیا اور لیپ ٹاپ بند کر کے ایک سائڈ پر رکھا۔ روا اس کے یوں دیکھنے پر سٹپٹائی تھی۔ کچھ نہیں، بس وہ تو اب میں سمجھوتے کا فیصلہ کر لیا ہے، آپ کو سہمت دی میں نے، مجھے معاف کر دیں۔ اس نے حد درجہ اپنا سر جھکا لیا تھا۔ کیوں؟ کل تک تو تمہیں انصاف چاہیے تھا، آج اچانک ہی کیسے سمجھوتا کر لیا؟ سلیمان کی آواز انتہائی دھیمی تھی، جیسے وہ بڑے ہی ہلکے پھلکے انداز میں استفسار کر رہا ہو۔ کیونکہ وہ جیسے بھی ہیں تو میرے شوہر ہی۔ میں اب اپنی باقی کی زندگی یہیں محل میں شاہی خاندان کی خدمت میں گزارنا چاہتی ہوں۔ اس نے اپنی طرف سے جان خلاصی کے لیے سلیمان کو مکھن لگایا تھا، جس پر سلیمان کے لبوں کو مبہم سی مسکراہٹ نے چھوا۔ روا وہ نہیں دیکھ پائی کیونکہ اس نے سر اور نظریں جھکا رکھی تھی۔ ٹھیک ہے پھر، آج سے تم ہماری خدمت گزار ہو۔ روا نے اس کی بات پر اپنی غلافی آنکھیں اٹھا کر سلیمان کو دیکھا۔ وہ پوری طرح نقاب میں تھی، صرف اس کی آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں اس کے چہرے کا ہر زاویہ بیان کرنے کے لیے کافی تھیں۔ کیا ہوا؟ تمہیں تو خدمت کرنی ہے تو میری خدمت کرو، شاہی خاندان کا ولی عہد ہوں میں، پر مجھے شہزادی کی پرماننٹ خادمہ بننا ہے۔ کیوں؟ شہزادے سے کیا تکلیف ہے؟ سلیمان کو اس سے باتیں کرنے میں شاید مزہ آ رہا تھا۔ یہاں تو میرے علاوہ کوئی اور عورت ملازمہ نہیں ہے، اچھا نہیں لگے گا۔ روا نے ڈر خوف بھول کر اپنی بچوں جیسی باتیں شروع کر دی تھی۔ کیا اچھا نہیں لگے گا؟ سلیمان نے اسے مزید کریدا۔ ارے یہی کہ یہاں اتنے آدمیوں میں اکیلی عورت، میں کیا کروں گی؟ روا کی بات کرتے کرتے ہاتھ ابھی ہوا میں بلند ہو رہے تھے۔ یہاں میرے علاوہ تو کوئی مرد نہیں ہے، تم کون سے آدمیوں کی بات کر رہی ہو؟ سلیمان نے بات کو مزید تول دیا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح دو ٹوک حکم نہیں سنایا تھا، وہ اس سے باتیں کر رہا تھا۔ ارے میرا مطلب ہے، وہ ایک منٹ رکی۔ ٹھیک ہے، اب جیسے آپ کا حکم۔ روا نے ایک دم ہی اپنا لہجہ بدلا۔ اس نے سلیمان کی خود پر مرکوز نظروں کو بخوبی بھانپ لیا تھا، اسی لیے پھر سے مؤدب سی ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ گڈ گرل۔ سلمان کا اسے اس طرح کا کمنٹ کرنا روا کو بڑا عجیب لگا۔ جاؤ اب ذرا ایک کپ بلیک کافی بنا دو۔ جی، وہ کہہ کر فوراً پلٹ گئی۔ کافی بناتے ہوئے اس نے اپنا نقاب ہٹا دیا۔ کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں میں، ایک تو یہ ہیں اتنے ہینڈسم، کہیں میرا ایمان ہی نہ ڈول جائے۔ روا نے دل میں خود سے یہ بات کہی اور ہنس دی۔ توبہ استغفار، پھر خود کو ملامت بھی کیا۔ نقاب سیٹ کر کے وہ پھر سے کافی تھامے سلیمان کے سامنے کھڑی تھی۔ پھر کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔
وہ دن بھر سلیمان کے محل میں ہوتی اور رات کو اپنے کوارٹر میں آ جاتی۔ سلیمان نے ایسی کوئی بات یا حرکت نہ کی تھی کہ اسے اس سے اس رات والی وحشت ہو، بلکہ وہ تو بہت کم ہی محل میں پایا جاتا تھا۔ کل رات ہی اسے دوسری تنخواہ ملی تھی اور حسب معمول حاشر نے آ کر اس سے سارے پیسے لے لیے تھے۔ وہ رات بھر روتی ہی رہی اپنی قسمت پر۔ کہاں اس کے پرس میں لاکھوں لیرہ ہوتے تھے اور اب وہ ایک عرصے سے اتنی محنت کے باوجود بھی خالی ہاتھ تھی۔ اگلے روز جب اپنے کام پر واپس آئی تو سلیمان اپنے بیڈ روم میں ہی موجود تھا۔ وہ آ کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ چمکتے ہوئے صاف باتھ روم کو واپس چمکانا، ترتیب شدہ الماریاں ترتیب دینا، کمرہ سمیٹنا وغیرہ۔ سلیمان کا شاید آج کمرے میں ہی رہنے کا پلان تھا۔ نماز کا وقت ہوا تو رواں نے وارڈروب میں ہی نماز پڑھنا شروع کر دی، جبکہ سلیمان اپنے عبادت خانے میں چلا گیا۔ یہ کہاں رہ گئی؟ وہ روا کا انتظار کر رہا تھا۔ جب بہت دیر ہو گئی اور وہ نہ آئی تو سلیمان نے اسے خود تلاشنا چاہا۔ یا اللہ، میں نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ اب تو میں سدھر گئی ہوں، میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ پاک پلیز میری توبہ قبول کر لے اور میری مدد کریں۔ روا ترکش میں ہی بآواز دعائیں کر رہی تھی، ساتھ پھوٹ پھوٹ کر رو بھی رہی تھی۔ سلیمان نے اسے کچھ دیر یوں ہی روتے دیکھا، پھر وہاں سے واپس چلے گئے۔ روا! پھر اپنے بیڈ تک آ کر انہوں نے اسے پکارا۔ روا اپنے اس ٹرانس سے باہر نکلی اور سلیمان کو جواب دیا، جی ابھی آئی۔ فوراً سے آنسو صاف کر کے نقاب درست کیا اور سلیمان کے حکم بجا لانے کے لیے اس کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ کہاں تھی؟ اتنا ٹائم کہاں لگا دیا؟ میں نماز ادا کر رہی تھی۔ اچھا، اتنی لمبی نمازیں پڑھتی ہو تم؟ میں نے بھی نماز ادا کی ہے اور پورا سپارہ بھی پڑھا ہے۔ جی وہ بس تھوڑا دعا میں ٹائم لگ گیا، ویسے آپ بہت خوبصورت تلاوت کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ روا نے دل سے اس کی تعریف کی تھی۔ ذرا آج میرا پاستا کھانے کا دل ہے، پاپ کارن، پاستا اور کولڈ ڈرنک کا انتظام کرو۔ وہ کہہ کر پھر سے بیڈ پر نیم دراز ہو چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بڑا تھکا ہوا آیا ہے کہیں سے۔ روا نے شاہی شیف کو آرڈر دے دیا تھا۔ کچھ ہی وقت میں سب سلیمان کے محل کے لاؤنج میں موجود تھا۔ خلاف معمول آج سلیمان لاؤنج کی دیوار میں نصب LED اسکرین میں کوئی شو دیکھ رہا تھا۔ روا اس کے سامنے ہی ٹیبل پر لوازمات سیٹ کرنے لگی جب اس کے کانوں میں ایک دم ہی شو ہوسٹ کی آواز گونجی، ہمارے شو کی شان، ہماری شو اسٹاپر روا اشرف۔ روا کے تیزی سے کام کرتے ہاتھ تھمے اور وہ سیدھی کھڑی ہو کر اس دیو ہیکل اسکرین میں خود کو دیکھنے لگی۔ انتہائی چھوٹا اور بے ہدا سا برائے نام کا لباس پہنے وہ بڑی رعونت سے چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تفاخر تھا، اس محفل میں موجود ہر نفس سے زیادہ حسین ہونے پر فخر، ایک امیر ترین آدمی کی بیٹی ہونے پر فخر۔ سامنے شو چل رہا تھا اور روا آج خود کو یوں دیکھ کر ہل سی گئی تھی۔ آج اس کی سوچ، اس کا ظاہر، ہر چیز پہلے سے اتنی مختلف تھی، اتنی ہی مختلف جیسے آسمان زمین سے مختلف ہے۔ خود کو یوں بے حجاب دیکھنے کی عادت اس کی ختم ہو چکی تھی۔ آج اسے اندازہ ہوا کہ وہ کس قدر بے حیا تھی۔ خود کو یوں برہنہ دیکھ کر وہ وہیں کھڑے کھڑے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سلیمان اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ اس کے پوچھنے پر بھی کوئی جواب نہ آیا۔ وہ بس ہاتھوں میں چہرہ چھپائے سسکیوں سے رو رہی تھی۔ شہزادے، مجھے آپ کی مدد چاہیے، مجھے پتا ہے آپ یہ کر سکتے ہیں، روا نے سسکیوں کے بیچ ایک دم بولا۔ کیسی مدد؟ سلیمان نے جانا چاہا۔ اس کے جواب میں روا نے گہری سانس بھری اور اپنا نقاب ہٹایا اور ساتھ میں پورا اسکارف ہی کھول دیا۔ اس کا خوبصورت چہرہ، گھنے کالے کھلے ہوئے بال سلیمان کے سامنے تھے۔ البتہ روا کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ یہ جو لڑکی بے حیائی سے ریمپ پر واک کر رہی ہے، میں ہی ہوں۔ میں ترکی کے ایک بڑے سیاستدان اشرف حسین کی بیٹی روا اشرف ہوں، ٹاپ ماڈل۔ میں نے اس وقت کبھی ایک لمحے کا سکون بھی نہیں پایا۔ اتنی لگژری لائف تھی میری، آزادی تھی، لیکن سکون کہیں نہیں تھا۔ پھر وہی بدبخت شخص جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا، زبردستی یہاں لے آیا، پھر بعد میں نکاح کر لیا۔ لیکن اتنا سب ہونے کے باوجود میں پرسکون ہوں۔ اس سے مجھے دین کے مطابق چلنا سکھایا، جو میرے باپ نے مجھے کبھی نہیں سکھایا تھا، اور اب میں اسی طرح رہنا چاہتی ہوں۔ آپ پلیز اپنی سورسز کو یوز کر کے
میری یہ ساری تصاویر اور ویڈیوز ہٹوا دیں پلیز۔ اس نے ملتجی نظروں سے سلیمان کو دیکھا جو بالکل خاموش تھا۔ ہاں ہٹوا تو سکتا ہوں، لیکن سلیمان کے رکنے پر رواح نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ لیکن کیا شہزادے، میں اب اس گناہ کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ چکی ہوں۔ تمہیں وہ شخص یہاں ترکی سے اتنا دور کیوں لایا؟ بدلے کے لیے۔ وہ اصل میں میں نے اسے تھپڑ دے مارا تھا۔ رواح نے منہ پھلایا۔ اچھا، تو اس نے تم سے بدلہ وہاں کیوں نہیں لیا؟ اتنی دور کیوں لے کر آیا؟ بدلہ اسی لیے نہیں لیا ہوگا کیونکہ وہ ایک 70 سال کا بڈھا ہے۔ رواح پھر سے رونا بھول کر ہاتھ چلا چلا کر بول رہی تھی۔ بولا تو جاتا نہیں ہے بڑے میاں سے۔ ہا 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 کہہ کر ہنسنے لگی۔ بدلہ کیا خاک لیں گے؟ اچھا، تو وہ بڑے میاں تمہیں اٹھا کر اتنی دور لے آئے تو کیا وہیں تم سے بدلہ نہیں لے سکتے تھے؟ سلیمان نے اسے آئینہ دکھایا۔ اللہ اللہ، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ وہ باقاعدہ سر پر ہاتھ رکھ کر بولی، بالکل دیسی ترکی باشندوں کی طرح۔ اس کی معصومیت سے بھری ادائیں دیکھ کر سلیمان کی ہنسی نکلی تھی اور رواح اس کی مسکراہٹ میں کھو سی گئی تھی۔ ہو جائے گا تمہارا کام، بے فکر رہو۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، رواح کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ ٹو بی کنٹینیو AW اردو ناولز، ڈونٹ کاپی مائی ناول۔ اور بھائی جتنے لوگوں کو یہ ناول پسند ہے وہ لائک کر کے